ایسا کوئی ذہن سازی ہے ہماری؟ رب سے رابطہ آپ دیکھ لیں، انیشل سطح پہ دیکھ لیں. چلو بچہ تو بچہ ہے نا، لیکن جب تمہاری داڑھی نکل آئی تو اب تو تم احساس کرو کچھ، رب سے رابطہ کرو. رابطے کے ذرائع ہیں، قرآن ہے، پیغمبر ہے، اور جاننے والے لوگ ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن یہ سارے کام ہم نہیں کرتے. من چاہی زندگی گزارنا شروع کی اور جب مرے تو اسی حالت میں مر گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راز. دیکھیں، انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنی حقیقت کو جانے، اپنی منزل کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، پھر خالق سے پوچھے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. دیکھیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک کالج ہے، بہت یونیورسٹی ہے یا چلے کالج لگا لیں، اس کا مطلب 1000-1500 طالب علم ہیں، ویکینسی آتی ہیں، ٹیچر اپوائنٹمنٹ لے لیتا ہے، ایک انتخاب ہو جاتا ہے، تنخواہ وغیرہ سیٹ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مطلب 2 دن بعد تمہاری چارج لے لو اپنا آگے. اب یہ جو ٹیچر اپوائنٹ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ کالج کا تو ایک نظام ہے نا، ایک پرنسپل ہے. کیا وہ اپنی مرضی سے کلاسیں لے گا؟ کیا وہ پرنسپل سے پوچھے گا نہیں کہ بھئی مجھے بتائیں آپ کا کیا روٹین ہے، آپ مطلب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کوئی امکان ہے کہ وہ پرنسپل سے رابطہ نہ کرے ٹیچر؟ کوئی امکان کہ اپنے آقا، اپنے باس سے رابطہ نہ کرے؟ یہ ہم ہیں جو رب سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے، بس من چاہیے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گمراہ کہا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. کون ہے زیادہ گمراہ؟ لفظی ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے. من اضل، کون ہے بھلا زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت سے، بغیر اللہ سے رابطہ کی. ایک ٹیچر اپوائنٹ ہوا، اس نے نہ باس سے رابطہ کیا، وہ جا کے بیٹھ گیا کیفیٹیریا میں. بہت بڑا کیفیٹیریا ہے، وہ خوراک جو ہے آدھی قیمت پہ ملتی ہے. وہ ذرا کھاؤ پیو ہے، وہ ٹیچر جو ہے کھاؤ پیو ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا اچھی بات ہے. وہاں کیفیٹیریا میں بس کبھی بڑے بڑے لان ہیں، وہاں جاگنگ کرنے لگتا ہے. کون وہ ٹیچر جس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 20 لاکھ روپے. تو وہ مالک سے، پرنسپل سے، باس سے رابطہ ہی نہیں کرتا. وہاں پہ اس کا گھر بھی اس کو مل گیا ہے، میڈیکل بھی ہے، رہائش بھی ہے، بجلی فری ہے. گرمی کا موسم ہے، گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، وہ اے سی بس بیٹھ جاتا ہے. دیکھیں، اس قسم کی ہماری حالت ایسی ہے، ہم اپنے اللہ سے رابطہ ہی نہیں کرنا چاہتے. ورنہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے رب سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اس سے پوچھ لے کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں بنایا ہے، کیوں دنیا میں بھجوایا ہے؟ ایسا کوئی ذہن سازی ہے ہماری؟ رب سے رابطہ آپ دیکھ لیں، انیشل سطح پہ دیکھ لیں. چلو بچہ تو بچہ ہے نا، لیکن جب تمہاری داڑھی نکل آئی تو اب تو تم احساس کرو کچھ، رب سے رابطہ کرو. رابطے کے ذرائع ہیں، قرآن ہے، پیغمبر ہے، اور جاننے والے لوگ ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن یہ سارے کام ہم نہیں کرتے. من چاہی زندگی گزارنا شروع کی اور جب مرے تو اسی حالت میں مر گئے. ہاں ٹھیک ہے، کیا دنیا میں
ایک کاروبار بنا لیا، ایک کارخانہ بنا لیا، ماہانہ آمدنی 50 لاکھ روپے، پھر وہ آمدنی آتی رہتی ہے. آپ دیکھ لیں یہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو مر تو گئے ہیں اس وقت، لیکن بہت سی جائیداد بنا لی انہوں نے. میں نام نہیں لیتا ورنہ ہم ہوتے ہیں، مطلب آپ جائیدادیں خریدتے رہتے ہیں، پھر جائیداد سے منافع بخش کوئی کام ہے؟ زمینیں پلاٹ جہاں سستی ملی بس لے لیا، یہ وہ اپنا بس وہ مزے میں ہے، موج میں ہے. تو دیکھیں یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے. اگر اعمال نہ تولے جائیں ہمارے، اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہو، اگر جنت نہ ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی، پھر تو آپ کا یہ رویہ درست تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے آپ کا پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. پہلے یہ 3 سوال جو ہے وہ قبر میں ہوں گے. آپ نے سنے نا، دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، نبی کون ہے. یہ آج بھی ہمیں جواب نہیں آتے اس کے، اور کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری. آپ دیکھ لیں کیا یہ سوالات تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کون اس کو سیریس لیتا ہے قبر کے؟ کبھی آپ کی دوستوں کی جو محفل ہے یا آپ نے خود کبھی سوچا ہے انفرادی طور پہ کہ بھئی یہ کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہاں پہ پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. ہمارا رب اللہ نہیں ہے، دنیا ہے. ہمارا جو راستہ بتاتا ہے وہ ہمارا نفس ہے. ہمارا دین خواہشات نفس پہ مشتمل ہے. مرضی کی زندگی، من چاہی زندگی ہم سب لوگ گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں. میں کسی کے تابع نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. ہمیں انسان کی غلامی پسند نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. یہ الفاظ پیغمبر کے لیے کہے گئے. پیغمبر کیا ہے؟ حق کو پہنچانے والا. اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی کی، تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے. قرآن کی آیت ہے. تو ہم تو کسی کی بھی پیروی کے لیے تیار نہیں، خواہ وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھ لیں کھلم کھلا بغاوت ہے اللہ تعالیٰ سے. بغاوت اور کسے کہتے ہیں؟ نہ منم، میں نہیں مانتا. آج یہ سارا معاشرہ پکار کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے حکم کو میں نے نہیں مانا. کیا اہمیت ہے اللہ کے حکم کی؟ ہمیں اللہ ہی کا حکم لگا لو. قرآن سے ہمارا کیا راستہ ہے، کیا واسطہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. قرآن ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ آپ اس سوال کا مجھے جواب دیں. نو، نتھنگ. آپ کا جو درس وہ نصاب ہے تعلیم کا جو دماغ والوں نے بنایا ہے، انہوں نے قرآن کو شامل نہیں کیا آپ کے نصاب میں. کیا 16 سال 20 سال بچہ پڑھ جائے قرآن سے وہ واقف نہیں ہوگا. ہماری نظر میں قرآن کے ناظرہ کے علاوہ کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے ناظرہ. اور ناظرہ بس وہ رمضان آتا ہے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ، رمضان میں دیکھا ہے آپ نے، نماز ہو جاتی ہے، یہ نوجوان لڑکے ورکے جو ہے قرآن لے کے بس پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. کبھی یہ منظر دیکھا ہے؟ رمضان میں بس تھوڑی سی تلاوت بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں خطرناک رویے ہیں، اس پہ آپ سوچیں اور ایک بہتر فیصلہ کریں اپنے بارے میں. رسول کا تو کچھ نہیں بگڑتا، جو داعیان حق ہیں ان کا کیا بگڑے گا؟ وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، وہ پہنچائیں گے، آپ مانیں یا نہ مانیں. نقصان یا فائدہ آپ کا اپنا ہے. اپنی جنت اور جہنم انسان یا خود بنا کے جاتا ہے. یہاں پر اس وقت آپ کا عمل یا تو جنت کے لیے ہے یا دوزخ کے لیے ہے.
اس وقت آج کا مسلمان جو ہے یہ دوزخ کی بھرپور تیاری میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.